قرآن کے پڑھنے والوں، آج تم فارغ ہو جاؤ گے، فارغ ہونے کے بعد پھر پلٹ کے استاد کی طرف نہیں دیکھو گے۔ کتنے نااہل تو ایسے بھی ہوتے ہیں، اگر ذرا سا مائک پکڑنا آ جائے یا دنیا میں ذرا سی شہرت کا نشہ چڑھ جائے تو پھر استاد کو سامنے سے آتا دیکھیں تو راستے بدل دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ استاد کے ہاتھ چومنے پڑیں گے اور یہ سوچتے ہیں اب تو ہندوستان میں میرا نام چل رہا ہے، میرے استاد کو کون جانتا ہے، اگر ہاتھ چوموں گا تو چھوٹا ہو جاؤں گا۔ میں ان طلبہ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے کبھی استاد کو دیکھ کے راستہ نہ بدلا کرو، ان سے ہٹ کے نہ جایا کرو۔ اللہ توفیق دے تو سال میں اگر ایک چکر تم عیدگاہ کا لگاتے ہو تو 2 چکر استاد کی گلیوں کے لگا لیا کرو، اگر 3 چکر پیر کی گلیوں کے لگاتے ہو تو 2 چکر استاد کی گلی کے لگایا کرو۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، باپ نے صرف جنم دیا ہے، زندگی استاد بنایا کرتا ہے، جینے کا شعور استاد دیتا ہے۔ اور کون سا بدلہ دو گے ان کی قربانی کا، مجھے بتا تو صحیح، اگر استاد نہ ہوتا تو تم مٹی کا ڈیلا ہوتا، اگر استاد نہ ہوتا تو تیری اوقات کیا ہوتی، کسی جنگل میں بیٹھ کر کے گھاس کاٹتا ہوتا۔ آج دنیا سلام کر رہی ہے، احسان مان استاد کا، آج تیرے ہاتھ چھونے جا رہے ہیں، احسان مان استاد کا، آج تجھے آگے بٹھایا جا رہا ہے، احسان مان استاد کا۔ تجھے کیا لگتا ہے ہاتھ چومنے سے چھوٹا ہوگا؟ نہیں، خدا کی قسم ان کے ہاتھ چومنے سے چھوٹے نہیں ہوتے، اگر قد میں چھوٹے ہوتے ہیں تو وجود میں بڑے ہو جایا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہاتھ بدل گئے ہمارے، ہاتھ ذرا سی بات ہے استاد کے سامنے سے ڈر جاتے، نہیں جانا چاہیے، ہمیں ہاتھ چومنے پڑیں گے نہیں۔ خدا کی قسم میں ایک بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، پڑھنے والوں، پڑھانے والوں، میری بات اگر غلط ہو تو ممبر سے اتار دینا۔ سنو، کبھی کبھی 5 سال کی محنت وہ صلہ نہیں دیتی ہے جو استاد کی 2 لمحوں کی دعائیں صلہ دے دیتی ہے۔ ہاں، ان سے دعائیں لیا کرو، ان سے دعائیں لیا کرو۔ اساتذہ کی گلیاں نہ بھولا کرو، مت بھولا کرو، یہ وہ ہیں جنہوں نے زندگی بنائی ہے، ان کی گلیوں میں بھی آتے جاتے رہا کرو۔ وہ کسی استاد نے اپنے شاگرد سے کہا، بیٹے میرا جوتا اٹھا۔ آج اگر استاد شاگرد سے کہتا نا جوتا اٹھا اور اسے لگے نا کہ 4 ہاتھ چومنے والے کھڑے تو وہ اپنے ماتحت سے کہتا ہے حضرت کا جوتا اٹھا کے لا۔ شرم آ رہی کہ نہیں میرے ہاتھ چومنے والے کیا کہیں گے، وہ تو نہیں سمجھے گا، تو نہیں سمجھا۔ وہ استاد نے کسی شاگرد سے کہا، بیٹے میرے جوتا اٹھا۔ شاگرد نے جوتا اٹھایا، گرد لگی تھی، دائیں بائیں دیکھا، کپڑا نظر نہیں آیا۔ اس نے کیا کیا نا، اپنا دامن لیا، استاد کے جوتے صاف کرنا شروع کر دیے۔ شاگرد کا دامن سفید تھا، استاد نے کہا، بیٹے کیا کر رہے ہو؟ کہا حضرت آپ کے جوتے صاف کر رہا ہوں۔ کہ بیٹے تیرا دامن سفید ہے۔ اس نے کہا حضرت جی کتنا بھی سفید ہے مگر آپ کے جوتوں سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے، میرے دامن کی اتنی عظمت تو نہیں جتنے آپ کے جوتے کی عظمت ہے۔ اتنا سننا تھا، استاد کی آنکھ میں آنسو آ گیا اور خوش ہو کے 2 جملے کہے، کہا تھا بیٹے آج تم نے میرے جوتے اٹھائے ہیں، جا جب تک زندہ رکھے گا دنیا کا بڑے سے بڑا دولت والا تیرے جوتے اٹھاتا رہے گا۔ ہاں، یہ جملے ہوتے ہیں جو تقدیر بدل دیتے ہیں، جو تقدیر بدل دیتے ہیں۔ یہ قوم میرے سامنے بیٹھی ہے، تکلیف ہوتی ہے جب بندہ کہتا ہے نا یہ جا رہے چندہ کھانے والے، یہ جا رہے زکوٰۃ کھانے والے، نہ انہیں سے نظر سے نہ دیکھ، بلکہ یہ دیکھ یہ وہ جا رہے ہیں جن کے کاندھے پہ مصطفیٰ کے دین کی ذمہ داری ہے۔ وہ جماعت ہے جس کے کاندھے پہ مصطفیٰ کے دین کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، یہ جو بیٹھے نا 7 حافظ، محنت ان کی ہے، قربانیاں اراکین کمیٹی کی ہیں، لوگوں نے خرچے بھی کیے ہیں، لیکن سنو یہ وہ 7 دل ہیں جنہیں خدا نے عالم ارواح میں منتخب کیا تھا قرآن کی حفاظت کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ ذہن میں بات رکھنا، سنیں بڑی بات ہے۔ اگر کسی کا پیسہ مدرسے میں 1 روپیہ لگ جائے نا تو مقدر پہ ناز کرنا، مقدر پہ ناز کرنا۔ اور ذہن سے اگر کوئی امیر کبیر یہاں بیٹھا ہو، اگر کوئی یہ سوچتا ہوں میں دولت والا ہوں اور بس میں مدرسے چلا رہا ہوں، یہ مولانا مجھے سلام کرے میری 50,000 کی رسید ہے، وہ جیب میں رکھ اپنے 50,000 اور اپنے دماغ سے یہ بھوت نکال، مدرسہ تو چلا رہا ہے، نہ مدرسہ تو چلاتا ہے نہ دولت دار چلاتا ہے، جتنے بھی مدارس چلتے ہیں سب کو احمد مختار چلایا ہے، سب کو حضور چلاتے ہیں۔ تیری میری اوقات نہیں ہو، تجھ سے مجھ سے گھر نہیں چلتا جس میں 5 ممبر ہوتے ہیں اور جہاں 300 قرآن والے رہتے ہوں، کیا تیری میری اوقات ہے اسے چلا سکے گا؟ خدا کی قسم اس کو مصطفیٰ چلاتے ہیں، حضور چلاتے ہیں۔ پوچھو ہی ادارہ چلانے والوں سے، کتنی راتیں ایسی بھی آتی ہیں جب بچوں کے کھانے کا انتظام نہیں ہو پاتا، کتنی
कितनी सुबह ऐसी होने वाली होती है जो बच्चों के नाश्ते का इंतजाम नहीं हो पाता। मुझे बताए इतनी बड़ी जमात मेरे सामने लोगों की है और ये मिंबर पे नूरानी काफिला है। कोई बंदा मुझे बताएगा इनमें से किसी को अपने दरवाजे पे तुमने खड़े देखा ये कहते हुए कि 500 रुपए दे दो मुझे बच्चों की दवा लानी है अपनी? किसी ने तुम्हारे दरवाजे पे आके उलमा में से ये कहा कि मुझे 100 रुपए दो मुझे अपना ये शौक पूरा करना है? कोई नहीं दिखा सकता कि किसी भी आलिम ने अपने लिए भीख मांगी हो। लेकिन क्या वजह है, जब मुस्तफा के कुरान पढ़ने वालों की बात आती है तो ये पर सर्दी गर्मी कुछ नहीं देखते हैं। इन तालिब इल्मों के लिए गली गली के चक्कर भी लगाते हैं, दर दर भी जाया करते हैं, एक एक बंदे से सवाल भी करते हैं। और कितने लोग तो ये कह देते हैं जाओ ये चंदे तुम्हारे धंधे हैं, पेट पालने के तुमने ज़ाब्ते बना रखे हैं। ओ हया कर ज़बान को लगाम दे, किसके बारे में भौंक रहा है तू? किसके बारे में तूने कह दिया कि ये पेट पालने के धंधे हैं? ओ खुदा की कसम ये इतनी गैरतदार कौम है कि ये वाक़ई तो मर सकती है, ना हराम का खा सकती है, ना भीख मांग के खा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। जिसके मन में आता भोंक देता है। इनकी कदर करो। मुझे बता इनकी शान का अंदाजा कौन लगाएगा जिनकी अपनी अजमत ये है कि अगर ये कब्रिस्तान से गुजर जाए अल्लाह 40 दिन का अजाब उठा देता, 40 दिन का अजाब उठा देता है। सुन, अगर कुरान पढ़ने वाले की ये शान है तो पढ़ाने वाले की शान कितनी है? हमने क्या किया, फोन करते सदर साहब कारी साहब फोन करते भाई हाजी साहब आपकी 5000 की रसीद थी, तो कहता ठीक है थी तो, लेकिन इस बार मैंने 2-4 गरीब आ गए थे उनको दे दिया था, लेकिन फिर भी आपने फोन किया तो आ जाना मैं हिसाब लगा लूंगा, आ जाना मैं हिसाब लगा लूंगा। जुमले देखिए, आ जाना मैं हिसाब लगा लूंगा। किस चीज का घमंड है? आ जाना उससे कह रहा है तू जो कुरान का कारी है, आ जाना उससे कह रहा है जो दीन का खादिम है, आ जाना। किस चीज का घमंड है? खुदा ने तुझे दौलत दी है, इस चीज का घमंड है जो तू आलिमों को अपने दरवाजे पे बुलाने की बात कर रहा है। तेरे पास जरा सा पैसा है और याद रख ये दौलत कभी किसी की नहीं रही है, ये किसी के आंगन में जमी नहीं है। इसको आने में देर लगती है, जाने में देर नहीं लगती है। कम से कम आखिरत तबाह न कर, वरना हमने बड़े बड़े दौलत वालों का ऐसा हश्र देखा है जब कोई बंदा किसी इल्म वाले को कहता है आ जाना देखा जाएगा, वक्त निकाल के आओ तब तुम्हें बताता हूँ, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। जब कोई बंदा ये जुमला कहता है उस वक्त मशीयत का नकीब आवाज देता है ओ घमंड मत कर अपनी दौलत पर, वरना तुझे ऐसी मौत दूंगा। उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तेरे घमंड को मिट्टी में न मिला दूंगा। क्या तुमने अमीरों को हॉस्पिटल जाके नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो जाके देख लो, जिनको गौर दौलत पे गुरूर था, जिनको अपनी ताकत पे घमंड था, आज आईसीयू में पड़े हैं, मुंह पे ऑक्सीजन लगा है। हालत ये है जो कहते थे हमारे सामने बड़े अच्छे अच्छे नहीं खड़े होते, जो ये कहते थे मेरे सामने किसी की आवाज नहीं निकलती, आज उनके गलों में आवाजें दब के रह गई हैं। जो कहते थे जिधर से चलता हूँ रास्ते खाली कर देता हूँ, आज जा करके देखो वो अपना बिस्तर पे पड़े हुए हैं लेकिन कपड़े खुद नहीं संवार सकते हैं। जो कहते थे कि मेरा सामना कोई नहीं कर सकता, आज उन्हें कोई देखने वाला भी नहीं है। जाओ जाकर कभी हॉस्पिटल देख लिया करो ताकि ये गुरूर का नशा उतर जाए, ताकि ये दौलत का घमंड उतर जाए। और याद रख इज्जत और जिल्लत खुदा की कुदरत में है, ये दौलत तेरी मातहत नहीं है। अगर दौलत तुझे मिली है तो अपनी जात पे न लुटा, कुरान वालों पे लुटा दे। खुदा की कसम अगर ये राजी हो गए मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। मिजाज बदल दिया हमने। ओ यार क्या दुश्मन कम थे टांगे खींचने के लिए? पहले तो खैर थे मदरसों के दुश्मन, अब अपने ही हो गए। कितने मदरसों की खबरें मिली कि गांव के लोगों ने मदरसों में खुद ताले लगवाए हैं। जी तकलीफ होती है, कलमा पढ़ने वाले मदरसों में ताले लगाएं। और शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। मुस्तफा को कौन सा मुंह दिखाएगा मुझे बता तो सही। जहां पे चोरी छुपे लोग कुरान पढ़ा रहे थे तो दलालों ने 500 रुपए के लालच में जाकर के और थाने से 500 रुपए लेकर के मदरसों की जाके मुखबरी की। तुम्हें हया नहीं आई? अगर बात आती है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। मैं नारों का मुखालिफ नहीं, मगर मुझे बता गुलाम रसूल बना कब? 500
صرف کہنے کے غلام رسول، اور جب اپنی انا پہ بات آئے تو ہم مسجد میں بھی تالے لگوا دیں، مدرسے بھی بند کرا دیں. ہمیں حیا نہیں چاہیے. حیا مسلمان بہت بڑا ہوتا ہے، ابھی تو ہم انسان کہلانے کی حقدار نہ بن سکے. مزاج ہمارے ہو گئے. ایک مولوی کوئی بھی کھڑا ہو جا اور یہ کہہ دے جنت ایک رات میں بٹ رہی ہے. اتنی سستی بھی تو نہیں ہے نا. اگر اتنی سستی جنت ہوتی تو بلال بدن پہ کوڑے نہ کھاتے. اتنی سستی اگر جنت ہوتی تو حضرت مصعب بن عمیر اپنی امیری کو لات مار کے مصطفیٰ کے قدموں کی قریبی کو سینے سے نہ لگاتے. مزاج ہی بدل گئے. بھائی اللہ قادر مطلق ہے، اگر چاہے تو چھوٹی سی نیکی پہ بخش دے، مگر یاد رکھ وہ بڑا بے نیاز بھی ہے. بڑا بے نیاز بھی ہے. وہ چاہے تو ہزاروں برس کی عبادت میں مار دیتا ہے. تمہیں کیا لگتا ہے؟ ڈر نہیں لگتا ہمیں؟ سوچنا چاہیے. آخرت کا کچھ انتظام کرنا چاہیے. او لوگوں، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں، دنیا مدرسوں کی دشمن ہے. کوئی چاہتا ہے کہ مدرسے بند ہو جائے، بس قرآن کی تعلیم ختم ہو جائے. تراویح اس لیے بند کرائی جا رہی ہے تاکہ قرآن بند ہو. مدرسے اس لیے بند کیے جا رہے ہیں تاکہ قرآن بند ہو. کیسے کیسے چھاپے مدرسوں پہ پڑے. اگر ہم مدرسوں کا ساتھ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ ایک بات تجھے بتا دوں، زیادہ نشے میں نہ رہنا. یہ جو ٹوپیاں سروں پہ سلامت ہے نا، یہ مدرسوں کی دین ہے. یہ جو چہروں پہ داڑیاں سلامت ہے نا، یہ مدرسوں کی دین ہے. آج جو تیرے تیجے میں کلمہ پڑھنے کے لیے لوگ آتے اور انہیں اگر کلمہ یاد ہے نا تو مدرسے کی دین ہے. ہاں اگر یہ مدرسے بند ہو گئے نا، کوئی جنازہ پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا. اگر یہ مدرسے بند ہو گئے نا، کوئی جنازے پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا. اللہ توفیق دینا تو گھر کے اندر ایک قرآن کا پودا ضرور لگا دینا. قرآن کے پودے سے مراد کو میں نے نرسری کا پتہ نہیں بتانا تمہیں. قرآن کے پودے سے مراد ایک بیٹے کو کم سے کم قرآن کا قاری بنا لینا. ایک بیٹے کو کم سے کم قرآن کا قاری بنا لینا. اللہ نے 5 بیٹے دیے ہیں تو 4 کو جو چاہو بناؤ، لیکن ایک کو قرآن کا قاری ضرور بنانا. ورنہ میں ایسے امیر جن کے پاس دولت کی کثرت تھی، ایک کو وکیل بنا دیا، کسی کو جج بنا دیا، کسی کو IAS بنا دیا، کسی کو بڑا ادھیکاری بنا دیا، لیکن اگر ایک بھی بیٹا حافظ نہ بنایا اور مر گیا تو میں کہتا ہوں بڑی بے بسی کی موت مرا ہے اور بے وقوفی کی زندگی جی کے گیا. یہ یاد رکھنا، بے بسی کی موت نہ مرے. آخرت کا انتظام کر کے جائیں. یہ 7 بیٹے بیٹھے، یہ کسی ماں کے بیٹے ہوں گے نا، کسی باپ کا پیار ہوگا نا ان پہ. یہ تو نہیں کہ کوئی کسی پیڑ سے اترے ہوں یا کھیت میں آئے ہوں. کسی باپ نے انہیں سینے سے لگا کے پالا ہوگا. کتنا بڑا رشتہ ہوتا ہے اولاد کا باپ کے ساتھ اور باپ کا اولاد کے ساتھ. کوئی یوں ہی قرآن کا قاری نہیں بن جاتا. بڑی محنتیں ہوتی ہیں. ایک جگہ گئے تو پتا چلا 40 دن انہوں نے سورہ بقرہ پڑھوائی اور 150 روپے بچے کے ہاتھ میں دے دیے. تیرے ہاتھ میں فالج نہ پڑا. وہ راتیں بھی پوچھی جائیں گی جو چوراہوں پہ گزری، وہ دن بھی پوچھے جائیں گے جو چائے کی دکانوں پہ گزرے. وہ وقت بھی پوچھا جائے گا جو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے چغلخوری میں گزارا. اور وہ وقت بھی پوچھا جائے گا جو مصطفیٰ کی اولاد کے ساتھ بیٹھ کے خدا کے ذکر میں گزارا. ہو سکتا ہے باقی وقت کا حساب دیتے وقت ہماری آنکھیں شرم سے جھکی ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے ہم جواب نہ دے پائیں، لیکن اتنا یقین ہے جب آج کی رات کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کم سے کم خوشی سے سر اٹھا کے کہہ تو سکیں گے مالک جب دنیا سو رہی تھی ہم تیرے محبوب کے شہزادے کی قیادت میں تیرا ذکر کر رہے تھے. تو یہ میری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے. بڑی بات ہے، آتی ہیں کہاں روز روز ایسی ہستیاں بستی ہیں جن کے دل سے محبت کی بستیاں. بڑے بڑے لہجے آپ نے سنے، بڑی اچھی آواز کے مالک بھائی محمد علی فیضی صاحب کو آپ نے سنا، شاداب رضا تری کو آپ نے سنا. اور بس تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں اور انشاءاللہ حضرت بھی اگر چاہیں گے تو نصیحت فرمائیں گے، ورنہ ان کا تو آنا ہی بڑی برکت کی بات ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا. یاد ہے نا، تو ہے عین نور تیرا. اللہ سلامت رکھے. جو بول رہے ہیں ان کو بھی نورانی گھرانے کی خیرات عطا فرما دے. تو ہے عین نور تیرا.
اللہ سلامت رکھے اور زور سے، تو ہے عین نور تیرا سنترانہ نور کا۔ اور جب وجد میں آئے تو کہنے لگے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیا کہنا ہے؟ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بنا تمہید کے سفر کا آغاز۔ لوگوں، نبوت کا دروازہ بند ہے لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں، کیا کہنا ہے؟ ولایت کا دروازہ بند نہیں۔ آج ہم گھر لیٹ کے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے مدد کیوں نہیں آ رہی؟ بھائی مدد آتی ہے لیکن مدد کے لیے پہلے 313 کی طرح اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے۔ مدد تو تبھی آئے گی نا جب ہم 313 کی طرح اپنا ایمان لیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں خالی ہاتھ کیا کر سکتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم مدینے والے پہ درود تو پڑھ سکتا ہے، یا اس پہ بھی کوئی ٹیکس ہم پہ پڑا ہے۔ بڑی کنجوسی کے ساتھ ہم لوگ حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ خدا را حضور سے پیار کرو، حضور سے عشق کرو، جب بھی ان پہ درود کی بات آیا کرے نا تو مرے دل سے نہیں زندہ دل سے پڑھا کرو۔ ایک بزرگ کا وصال ہوا، کسی نے دیکھا جنت میں ٹہل رہے، پوچھا جناب کیسے بخشے گئے؟ کہنے لگے بس کچھ مت پوچھو، کیا بتاؤں کیسے بخشے گئے؟ اتنا سمجھ لو رب نے پوچھا بتا تو نے زندگی میں درود ایک بار زور سے پڑھا تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا فرمایا رب نے جا میں نے تجھے اسی درود کے بدلے میں بخش دیا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ یہ 6 بچے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، 6 کے 7 ہیں، ہار تو 7 بچوں کے گلے میں ہے نا، 7 بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور قاری آفتاب عالم صاحب قبلہ کی 8 بچے، اچھا قاری صاحب نہیں ماشاءاللہ، میں فارغین کی بات کرنے لگا ہوں۔ قاری صاحب قبلہ کی محنتوں کا نتیجہ اور میرے حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، صرف ایک بات آپ سے کہہ کے میں بات آگے بڑھا لوں۔ یہ جو محفلیں سجتی ہے نا اور یہ جو پورا میلہ لگا ہے حضور کے عاشقوں کا، یہ یقیناً اس میں سب سے بڑا ہاتھ تو شخص کا ہے نا جس نے انہیں راتوں میں اٹھ کے پڑھایا ہوگا، کیا کہنا ہے؟ جس نے راتوں میں اٹھ کے انہیں قرآن یاد کرایا ہوگا، جس نے بچے چھوڑ کے اپنا وقت ان کو دیا ہوگا۔ لیکن ہمارا سماج ہے، اللہ فیصلے انصاف کی توفیق بخشے۔ اشتہارات دیکھیے آپ نام ہوتے ہیں تو سب سے بڑا مفتی عماد کا نام ہوگا، کیونکہ یہ گھنٹے کے لیے آ رہا ہے۔ 1 گھنٹے والے کا اتنا بڑا نام، بتا جس نے زندگی قرآن کے نام کر دی اس کا نام کتنا بڑا ہونا چاہیے؟ کہ ہم انصاف کرتے ہیں؟ مجھے بتائیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ مظلوم، وہ سب سے زیادہ مظلوم۔ میں کہتا ہوں نہیں، طلبہ بھی میری بات سنیں، سب سے زیادہ مظلوم زمین پہ اساتذہ کی ذات ہے، یہ کڑوی سچائی ہے حضرت۔ سب سے زیادہ مظلوم اساتذہ کی ذات ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایک بچے کو حافظ بنانے میں کم سے کم 2 سال لگا کرتے ہیں، یہ کثرت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، کم سے کم 2 سال لگتی، زیادہ سے زیادہ 7 سال بھی لگ جاتی، 10 بھی لگتے ہیں نا۔ بتائیے میں 1 گھنٹے کے لیے آیا، جس نے 7 سال بچوں کو پڑھایا، کیا اس کا یہ حق نہیں ایک ہار گلے میں اس کے بھی ڈالا جا سکے؟ کیا اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے بھی ایک کرسی ہو اور وہ بھی بغل میں بیٹھے اور خطیب بتائے کہ میں آیا ضرور لیکن بلایا اس کا؟ کیا کہنا؟ اس کی محنتیں نہ ہوتی تو یہ 6 حافظ یا 7 حافظ ہوتے، لیکن ہم نا انصافی کرتے ہیں۔ خدا را انصاف کریں، پڑھانے والوں کا نام کسی کونے میں ہوتا ہے اشتہار کے، ہاں بڑا نام ڈالا کرو۔ بڑی محنتیں ہوتی ہیں اساتذہ اکرام کی، بڑی محنتوں کے بعد بچے حافظ بنا کرتے ہیں۔ لائق مبارکباد ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے بچے قرآن کے نام کر دیے۔ لائق نیک صاحب تشریف رکھیں، پتہ چلے استاد کا وقار کیا ہے۔ بیٹھی حضرت، میں تشریف لائیں، میں